बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में सब भाइयों को खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुस्ल का तरीका। गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है, किस तरह हमने गुस्ल करना है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि नमाज का सही तरीका क्या है, नमाज में कौन से फ़राइज़ हैं, नमाज किन चीज़ों की वजह से नमाज नहीं होती, और सही तरीका जो आजकल जो आम जो गलतियां पाई जाती हैं नमाज अदा करने की ज़ाहिरी शक्ल में, उसके मतलब हमने वीडियो बनाई थी। तो अगर अगर किस भाई ने वो भी अगर अभी तक नहीं देखी तो वो हमारे चैनल में मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुस्ल का मुकम्मल तरीका। गुस्ल किस तरह हमने करना है, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कैसे करना है। तो जनाब, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही आम टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान नापाक है तो नापाकी की हालत में जो अमाल करेगा वो कबूल नहीं होंगे। नमाज नापाकी की हालत में अगर अदा की तो कबूल नहीं होगी। तिलावत अगर करेगा उल्टा गुनाहगार होगा, जो है नापाकी की हालत में कुरान पाक को छुआ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलते हैं इस गुस्ल का तरीके के मुताल्लिक। तो खुद भी इसको गौर से सुनना है और आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो शुरू करते हैं। गुस्ल का तरीका। गुस्ल, जब इंसान गुस्ल का इरादा करता है तो सबसे पहले इस्तंजा कर ले। सबसे पहले क्या करे? इस्तंजा। इस्तंजे का तरीका तो सबको आता है, इस्तंजा कर ले। इस्तंजा करने के बाद देखे अगर कोई जगह, किसी जगह में जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई नापाकी लगी हुई है, नजासत लगी हुई है, तो उसको धो ले, उसको साफ कर ले। इस्तंजे के बाद नजासत को साफ करना, यह है इस्तंजे के बाद का स्टेप। जब ये अमल कर लिया उसके बाद वुजू करे, मुकम्मल वुजू करना। मुकम्मल वुजू करना जैसे नमाज के लिए वुजू किया जाता है, सही नमाज के लिए जैसे वुजू किया जाता है, मुकम्मल वुजू करे। उसके बाद क्या करे? उसके बाद अगर गुस्ल करने वाला शख्स किसी सख्त जगह पे गुस्ल कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे सख्त ज़मीन है, किसी पत्थर पे वुजू कर रहा है, किसी चट्टान पे कर रहा है, या कोई फर्श है, मट्टी वाली जगह नहीं है, तो पाँव भी धो ले। तो उसको क्या करे? वो पाँव भी धो ले। अगर किसी नरम जगह वुजू कर रहा है, किसी मट्टी वाली जगह पे वुजू कर रहा है, कीचड़ है नीचे, तो आखिर में पाँव को धोए। समझ गए? ये है अगली बात ये है कि जब गुस्ल करेगा, वुजू करेगा, तो जो कुल्ली जो करेगा तो वो उसने जो है ना नाक में पानी डालना है, नाक की कच्ची हड्डी तक पानी को पहुंचाना है। ठीक है, सख्त हड्डी तक पानी लेके जाना है। जब नाक की सख्त हड्डी में पानी चला गया, वहां तक पानी चला जाता है, तो सख्ती महसूस होती है। ये सख्ती महसूस होनी चाहिए। हलक में जब पानी डालेगा तो हलक तक पानी जाना चाहिए, पता चलना चाहिए कि पानी हलक तक चला गया है। ये जरूरी है, सही, ये जरूरी है। अगर रोजे की हालत में है, रोजे की हालत में ये अमल नहीं करना। रोजे की हालत में जस्ट कुली करनी है, ठीक है। गरगरे या गरारे नहीं करने। गरारे जो करने हैं वो बिना रोजे की हालत में करने हैं। रोजे की हालत में अगर हलक से पानी नीचे चला गया तो आपका रोजा टूट जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है, सही। ये चीज बात का ख्याल रखना है। तो इस तरह हम आपने वुजू करना है सारा, ठीक है। वुजू करने के बाद जब आप वुजू कर लेंगे, उसके बाद आपने नहाना शुरू होना है। नहाना कैसे है? सबसे पहले दाएं कंधे पे पानी डालना है। दाएं कंधे पे पानी डालेंगे तो उसके बाद फिर बाएं पे, फिर सर पे। इसी तरह आपने जो है प्रॉपर नहाना है जैसे आप नहाते हैं, सही। सबसे पहले इस्तंजा करना, इस्तंजे के बाद आपने गुस्ल का वुजू करना है, ठीक है। इस्तंजे के बाद आपने देखना है कि अगर निजाजत तो नहीं लगी हुई, किसी जगह निजाजत लगी हुई है तो इस निजाजत को साफ कर देना है। उसके बाद आपने मुकम्मल वुजू करना है। यह ख्याल करना है कि आपकी नाक की कच्ची हड्डी तक पानी चला गया है, हलक तक आपने पानी पहुंचा लिया है, अच्छी तरह कुली करनी है, गरारे करने हैं बिना वुजू के रोजे की हालत में, ठीक है। रोजा है तो गरारे नहीं करने, ठीक है।
یہ سارے عمل کر لیے، اس کے بعد پراپر آپ نے غسل کرنا ہے، دائیں کندھے سے پانی ڈالنا ہے، سر پہ پانی ڈالنا ہے، سارے پورے جسم تک پانی پہنچانا ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی پانی بہاتے وقت تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، یہ بات ضروری ہے، ذہن نشی کر لے۔ فار ایگزامپل اگر آپ غسل کر رہے ہیں ناف میں، اگر پانی آپ ناف جو ہے یہ اندر سے خشک رہ جاتی ہے، اس میں بھی جو ہے نا آپ نے پانی لے کے جانا ہے، کوئی حصہ کوئی جوڑ، ہر جوڑ کو چیک کرنا ہے، کسی جوڑ میں پانی جو ہے تر ہو گیا ہے، اگر تر ہو گیا تو غسل ٹھیک ہے، تر نہیں ہوا تو غسل ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ سارے عمل آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی، فار ایگزامپل اگر پتہ چلا کہ غسل کے بعد پاؤں کے تلووں کے نیچے جو ہے نا یہ جگہ خشک تھی، تو کیا کرے، وہی جگہ دھو لے، ٹھیک ہے، وہی جگہ اس سے دھو لے، پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے احباب ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ کوئی عمل رہ گیا تھا تو اس کو کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا جو حصہ اگر خشک رہ گیا آپ دوبارہ سے نہانا شروع کر لیں، دہنا دوبارہ سے نہیں ہے، تو وہی عمل آپ نے، وہی جو جگہ خشک تھی اس کو آپ نے ترک کر دینا ہے، اس طرح آپ نے غسل کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں نماز میں، یہ غسل میں ضروری ہیں۔ تو اس کے بعد غسل کے فرائض کی طرف چلتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں۔ غسل کے فرائض سیکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، عمل تو سارے کرتے ہیں لیکن یاد کرنے ہیں تاکہ کل کے دن آپ سے کوئی پوچھ لے کہ غسل کے فرائض کون سے ہیں تو ہمیں آنے چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے غسل کے فرائض ہم کو یاد ہونے چاہیے، صحیح؟ تو چلتے ہیں غسل کے فرائض کی طرف۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ کلی کرنا، 3 فرض ہیں غسل کے۔ پہلا فرض کلی کرنا، پورا منہ پانی جو ہے نا اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، جہاں تک نرم ہڈی ہے، ہر کوئی سمجھدار ہے کہ کیسے ڈالنا ہے، پتہ ہے۔ تیسرا فرض سارے بدن پہ پانی پہنچانا، سارے بدن پہ پانی پہنچانا، اگر ایک حصہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اس بات کا خیال رکھے۔ 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن پہ پانی پہنچانا، یہ 3 فرض ہیں غسل میں۔ تو غسل کے یہ 3 فرض ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں غسل کی سنتوں کے متعلق۔ سنت عمل، ہر عمل میں سنت کو دیکھا جائے گا، سنت چھوڑنے سے وہ والا لیکن ثواب پورا نہیں ملے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ثواب کی نیت سے کرنا ہے عمل، ٹھیک ہے۔ اگر سنتیں چھوڑ دی تو کیا فائدہ، ثواب پورا نہ ملا تو کیا فائدہ۔ دنیاوی معاملات میں اگر دیکھا جائے، ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اچھے نمبر ہوں، ایگزام میں وہ چاہتا ہے کہ میرے 95% مارکس ہو، 95 پلس آئیں۔ اسی طرح نماز میں بھی آپ نے پوری سنتوں کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، وضو بھی سنتوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، غسل بھی سنتوں سے ساتھ ادا کرنا ہے، سنتوں کا خیال رکھنا ہے غسل میں، تبھی پورا ثواب ملے گا، ادروائز پورا نہیں ملے گا ثواب۔ تو پہلی بات، طہارت حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرنا۔ سنت کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرنا۔ دوسری بات، غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تیسری بات، دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ چوتھی بات، ظاہری ناپاکی کو دور کرنا اور استنجا کرنا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ استنجا کریں، ٹھیک، ظاہری نجاست استنجا کرے، ظاہری نجاست مطلب کوئی خون پخانہ منی وغیرہ لگی ہوئی ہے جسم پہ تو اس کو دور کرے۔ پانچویں بات، غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا، جیسے میں نے آپ کو بولا تھا غسل سارا وضو کرے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔ ویسے بھی غسل آپ کا ہو جائے گا اگر آپ نے کر لیا، وضو کے بغیر بھی سارے فرائض پورے کر لیے غسل ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف سنت ہوگا، ٹھیک۔ چھٹی بات، 3 مرتبہ پورے بدن پہ پانی ڈالنا، ایک دفعہ ڈال دیا
جگہ خشک نہ رہی، ساری جگہ تر کر لی، غسل ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت۔ سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ پورے بدن پہ پانی ڈالے۔ 7ویں بات، بدن کو ملنا۔ کیوں ملا جاتا ہے بدن؟ اس لیے کہ کوئی سخت قسم کی نجاست تو نہیں لگی، پانی بہا لیا، لیکن اگر سخت قسم کی نجاست لگی ہوگی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ خون اگر جسم میں لگا ہوا ہے تو سوکھ گیا ہے، پانی ڈالا خشک نہیں ہوا، جب زور سے بدن کو ملے گا تو خشک ہو جائے گا، زور سے بدن کو اب ملے گا تو پھر وہ نجاست ختم ہو جائے گی۔ منی لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، پخانہ لگا ہوا ہے جسم پہ، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ملنا ہے۔ بدن کو ملیں گے تو وہ زائل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، بدن کو ملنا سنت ہے۔ تو یہ 7 سنتیں ہیں غسل میں، اس کو ادا کرنی ہے، پورا پورا ثواب لینا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، غسل کے مکروہات۔ کیا چیزیں غسل میں مکروہ ہیں جن کا خیال کرنا ہے؟ 3 چیزیں علماء اکرام نے بتائی ہیں کہ یہ مکروہ ہیں۔ بہت زیادہ پانی استعمال کرنا، بہت زیادہ پانی غسل میں استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ شاور کھول لیا نیچے لیٹ کے، گرمی بھی ہے، غسل کا بھی مزہ لے رہی ہے، اور جو ہے نا شاور کھولا ہوا ہے، پانی پوری ٹینکی خالی کر لی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ دوسری بات، اتنا کم بھی پانی نہیں لینا، یہ نہیں کہ 1 لوٹے سے غسل کر لیا، ایسے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم 1 بالٹی ہونی چاہیے، 1 بالٹی یا پونی بالٹی ہونی چاہیے، اس سے غسل کیا جائے۔ بہت کم پانی بھی نہیں لینا، بہت زیادہ پانی بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اعتدال، اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غسل کے دوران برہنہ حالت میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف رخ بھی نہیں کرنا۔ ویسے بھی باتھ روم میں جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ باتیں نہیں کی جاتی، گناہ ہے، صحیح؟ تو یہ چیزیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سنت کے مطابق سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔